نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ ملکی پریشانیوں میں ان چیزوں کا دخل ہے. آج کے جو حالات ہیں، ملک کے اندر جو گہما گہمی ہے، غریب امیر سب پریشان ہیں، تاجر مزدور سب پریشان ہیں. آخر کیوں ہیں؟ ان کی وجوہات کیوں ہیں؟ ان کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ملک جو ہے آئے روز یہ پستی کی طرف جو جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر مختصر بات کروں گا. اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا. دیکھو، یہ بات تو اٹل ہے، حقیقت ہے کہ اگر حالات اچھے ہیں تو اعمال اچھے ہیں، اگر حالات برے ہیں تو اعمال برے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے. قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر تم زمین کے اندر، دریا کے اندر، خشکی اور تری کے اندر اگر تم فساد پھیلاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر حالات اسی طرح کے آئیں گے جس طرح کے تمہارے اعمال ہیں. لیکن ایک حدیث رسول ہے جو کہ مفصل ہے. بس امید ہے کہ یہی مکمل ہوگی اور ہماری بات بھی مکمل ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہماری 10 آدمیوں کی جماعت تھی، 10 مہاجرین کی جماعت تھی. ان 10 میں سے ایک میں تھا. فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی، ہماری طرف متوجہ ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا اے مہاجرین کی جماعت. ہماری طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 برائیاں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی کہ تم اس سے بچنا، اللہ کی پناہ مانگنا. وہ 5 برائیاں اتنی سخت ہیں اگر تم اس کے اندر مبتلا ہو گئے تو بہت نقصان دہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ مہاجرین کی جماعت کو نصیحت فرمائی اور جو 5 برائیاں بتلائیں ان کی برائی کی شدت بتلائی.
اور فرمایا کہ جو اس کے اندر مبتلا ہو گیا وہ سارا کا سارا ہی برباد ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے لیے تو مکمل طور پر بربادی ہے۔ جو ان 5 میں سے کسی کے اندر بھی ملوث ہو گیا تو وہ برباد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، جب کوئی قوم کھلی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تم اس سے بچنا، اللہ کی پناہ لینا تم اس سے، کہ اللہ کی پناہ کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو، اللہ کی پناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیماری کی طرف اشارہ فرمایا، پہلی برائی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب کوئی قوم کھلی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے۔ کھلی بے حیائی کسے کہتی ہیں؟ عام سڑکوں پر بے حیائی ہو، سٹیجوں پر بے حیائی ہو، کھلے بازاروں کے اندر بے حیائی ہو، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، ان کے سر کے اوپر سے دوپٹے کا اتر جانا۔ دیکھو ایک وقت تھا کہ لوگ اذان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور ہماری مائیں اور بہنیں جب اذان آیا کرتی تھی نا تو بالکل سیدھی ہو جایا کرتی تھی، اور سر کے اوپر اگر کوئی تھوڑا بہت دوپٹہ پھسلا بھی ہوتا تھا نا تو اسے مکمل طور پر صحیح کر لیتی تھی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جو آپ احباب نے دیکھا ہوگا، اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ جو ٹی وی کی آواز ہے نا، ایک مسلمان بچی اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اذان کے وقت کے اندر۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب کھلی بے حیائی ہو، کھلی بے حیائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جب کوئی قوم کھلی بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے، ایسی مصیبت آتی ہے جو کہ بڑوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، اس مصیبت کا بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ تو اور فرمایا کہ جس قوم کے اندر کھلی بے حیائی ہو اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو تمہارے اجداد میں تھی نہیں، تمہارے اجداد میں ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر آتی ہیں جب کوئی قوم کھلی بے حیائی کے اندر مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی قوم کھلی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، نمبر 1 ایسی قوم مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی اور بیماریوں کے اندر گھر جائے گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم بددیانتی میں مبتلا ہو جائے، فرمایا عبداللہ ابن عمر اللہ کی پناہ کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو، فرمایا کہ جب کوئی قوم بددیانتی میں مبتلا ہو جائے، آج دیکھ لیں مزدور بھی بددیانت ہے، مستری بھی بددیانت ہے، تاجر بھی بددیانت ہے، مالدار بھی بددیانت ہے، غریب بھی بددیانت ہے، دہاڑی دار بھی بددیانت ہے، دکاندار بھی بددیانت ہے، ریڑھی والا بھی بددیانت ہے۔ 100 میں سے 1-2 اگر ایماندار تو ان کا کیا کہنا؟ اکثریت جو ہے وہ بددیانت ہو چکی ہے۔ ہاں مختصر یہ کہ جس کا جہاں پر جتنا دا لگتا ہے نا وہ اپنے دا لگا لیتا ہے۔ آج کی یہ صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بددیانتی آ جائے، جب امانت رخصت ہو جائے، جب بددیانتی سے معاشرہ بھر جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو۔ فرمایا کہ جب کسی قوم میں بددیانتی آئے گی اس کے اندر جو اس بددیانتی کا جو اثر ہوگا نا، پہلا اثر یہ ہوگا کہ اس قوم کے اوپر قحط سالی آ جائے گی، قحط سالی آ جائے گی۔ آپ دیکھ لیں صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری قوم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قحط سالی ہے، پیچھے اس کی جو وجہ ہے نا وہ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، قحط سالی بھی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم بددیانت ہو جاتی ہے نا تو اس کے اوپر جو اس کے حکام ہوتے ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں، اسے احساس نہیں رہتا رعایا کا، وہ بے درد ہو جاتی ہیں، ان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی قوم کہ جب وہ بددیانتی میں مبتلا ہو جائے
اس قوم کے اوپر تنگ دستی آ جاتی ہے، یہ قوم فقر کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ دیکھتے یہی صورتحال ہے۔ دیکھو ہم باتیں کرتی ہیں فلاں 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 فلاں، اللہ کی قسم بنیاد یہی ہے جو رسول اللہ نے کہا، بنیاد یہی ہے جو حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنیاد یہی ہے۔ باقی ہم جس کو جو بھی کہتے رہیں، ہماری توجہ جب تک ان بنیادی جو وجوہات ہیں پستی کی، ان کی طرف جب تک ہماری توجہ نہیں ہوگی نا، تو میری اور آپ کی غلط خیالی ہے کہ ہمارے اوپر حکام اچھے آ جائیں گے، احساس کرنے والے آ جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، ذخیرہ اندوز ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بددیانتی آ جاتی ہے، وہ قوم تنگ دست، اس قوم کے اندر قحط سالی، اس قوم کے اندر فقر آ جاتا ہے، اس قوم کے اوپر جو حکام آتے ہیں وہ ظالم اور بے درد آتے ہیں، جنہیں عوام کا احساس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب کو تنبیہ فرماتے ہوئے کہا، اللہ کی پناہ کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم زکوٰۃ نکالنا بند کر دے، جب کوئی قوم زکوٰۃ نکالنا بند کر دے تو ایسی قوم کے اوپر اللہ کی جو رحمت ہے وہ رک جاتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ بارش تو آئے گی لیکن رحمت بن کر نہیں، زحمت بن کر آئے گی، پھر وہ سیلاب بن کر آئے گی، پھر ایسی بارش کہ جو گھروں کو مکانوں کو گرانے والی ہوگی، جو کہ عذاب کی صورت کے اندر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ نکالنا بند کر دو گے، جب تم اللہ رب العزت کے طرف سے جو ایک مقدار متعین ہے، یہ مقدار تمہاری نہیں، یہ فقراء کی ہے، یہ غریبوں کی ہے، جب تم اس کے اوپر قبضہ کرو گے تو فرمایا کہ پھر تم رحمت سے مایوس ہو جاؤ گے، رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت رحمت کو روک لیں گے۔ اور نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے، وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے، بات کی پھر گیا، وعدہ کیا پھر گیا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، تو میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا جو کہ سچ فرمایا، پھر ایسی قوم کے اوپر ایسا دشمن مسلط ہوتا ہے جو کہ اس قوم کے مال کا بھی دشمن ہوتا ہے، اس قوم کی جان اور عزت کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں یہی صورتحال ہے، دیکھنے میں بہت ٹھنڈا، لیکن ہمارے گھروں سے پردے کو دشمن نے نکال دیا، ہماری عزتوں کو نیلام کر دیا، ہماری جسموں کی قیمت لگ چکی ہے، ہمارے مال محفوظ نہیں ہیں، ہم سود کی چکر کے اندر آ کر اپنے سارے کے سارے مال کو کھو بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو دشمن اسے سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے آئے، حقیقت میں دشمن کی بہت ساری چالیں ہیں جو کہ اپنی چالوں کے اندر لگا ہوا ہے، اور مسلمان اس کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات ارشاد فرمائی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحاب اللہ کی پناہ کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو۔ فرمایا کہ جب تمہاری عدالتیں، جب تمہارے حکام اللہ کے احکام کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے لگے، تو سمجھو وہ قوم ہے، اس قوم کے اندر کھانا جنگی شروع ہو رہی ہے، یہ قوم آپس کے اندر لڑ رہی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، یا پھر یہ وہ وقت آ چکا ہے جب حکام اور عدالتیں قرآن کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا پھر ایسی قوم دست و گریباں ہوتی ہے، پھر آپس کے اندر ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں، پھر کسی قسم کی کسی کا کوئی احترام، کسی کی کوئی عزت، کسی کی کوئی بڑائی، کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، پھر سارا کا سارا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث رسول کے اندر جو 5 باتیں ارشاد فرمائی،
جو 5 برائیاں ان کا ذکر فرمایا، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا۔ یقیناً یہ بات عیاں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ جب معاشرے کے اندر بے پردگی ہوگی پھر ہسپتال بھریں گے، جب معاشرے کے اندر بددیانتی آئے گی پھر حکام ظالم ہوں گے، پھر تنگ دستی ہوگی، پھر فقر جو عروج پکڑے گا، جب معاشرے کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی پھر اللہ کی رحمت رک جائے گی، جب معاشرے کے اندر ہماری عدالتیں اور ہمارے حکام اللہ کے احکام کے خلاف، اللہ کے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کریں گے، پھر دست و گریباں، پھر قوم ہوگی، پھر آپس کے اندر ان کا اختلاف بڑھے گا۔ لیکن بات یاد رکھنا، آج جس کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، ہماری گمراہی کا، ہماری پستی کا جو میرا اور آپ کا نظریہ ہے، یقیناً جو میرے اور آپ کی سوچ ہے، یہ ہو سکتا ہے ہمارے حکام ہو سکتے ہیں، ہماری عدالتیں ہو سکتے ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حقائق یہی ہیں جو رسول اللہ نے بتلایا، جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھنا، اپنے اندر سے بددیانتی کو نکال دو، اپنے اندر سے بے حیائی کو نکال دو، عہد شکنی کو نکال دو، عدالتوں کے اندر حکام کے فیصلے قرآن کے عین مطابق کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھنا یہ ملک کس طریقے ترقی کرتا ہے۔ ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم گر چکے ہیں اب ہم اٹھ نہیں سکتے، ابھی ایسا وقت نہیں آیا۔ جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم یقیناً توبہ کر سکتے ہیں، ممکن ہے یہی مسائل، یہی پریشانیاں میرے اور آپ کے لیے رحمت کا سبب بن جائیں۔ کس طریقے سے؟ اگر ہم ان مسائل کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے اگر میں اور آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو ٹیک کر عہد کرتے ہیں، اے اللہ معاملات کے اندر صحیح چلیں گے، عاشقی نہیں کریں گے، بے پردگی نہیں کریں گے، اللہ فیصلے شریعت کے مطابق کریں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر یاد رکھنا یہی مسائل، یہی مشکلات میرے اور آپ کے لیے صرف پریشانی، آزمائش نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے رحمت بن سکتی ہیں، کیونکہ اگر ان کی وجہ سے میں نے اور آپ نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو معاف کرنے والی ذات ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، اس نے پوری کی پوری زندگی گناہ کے اندر گزار دی، ایک نیکی بھی نہیں تھی۔ جب مرنے کا وقت آیا، جب مرنے کے قریب ہوا، اپنے گھر والوں کو کہا دیکھو میری ایک نیکی بھی نہیں ہے، تم ایسے کرنا مجھے جلا دینا، راکھ کر لینا، آدھی ہوا میں اڑا لینا، آدھی دریا میں پانی میں بہا دینا۔ چنانچہ گھر والوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا۔ میرے اور آپ کے محبوب نے اس روایت کو سنایا، اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا اس کے سارے ذرات کو اکٹھا کرو، پانی کو حکم دیا، صحیح سالم نوجوان کھڑا ہوا۔ اللہ نے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں تھی، اللہ میں گناہ گار تھا، خطا کار تھا، میں ڈر گیا تیرے سامنے کیسے پیش ہوگا، اللہ اس تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ سارا کا سارا کام کیا۔ اللہ نے کہا اگر تو نے میرے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا ہے جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایک نیکی بھی نہیں تھی، پوری زندگی گناہ میں گزار دی، اللہ سے ڈر گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یقیناً اگر میں اور آپ بھی اللہ سے ڈر جائیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی معاف فرما دیں گے، لیکن بصورت دیگر اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر بے پردگی بھی رہے، آل شکنی بھی رہے، فیصلے بھی شریعت کے خلاف ہوں، میں اور آپ زکوٰۃ اور عشر بھی نہ نکالیں، میرے اور آپ کے ملک کے حالات بھی درست ہو جائیں، مہنگائی بھی ختم ہو جائے، تنگدستی بھی ختم ہو جائے، فقر بھی ختم ہو جائے، یہ قوم آپس میں لڑنا یہ بھی ختم ہو جائے، پھر یاد رکھنا یہ غلط سوچ ہے، پھر یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے، پھر
کبھی بھی حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی زہر پی رہا ہے اور زہر پینے کے بعد وہ امید رکھتا ہے میں بچ جوں گا۔ بھائی جب تو خود ہی زہر پی رہا ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا، پھر جو میں اور آپ اعمال کر رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ تو نکلے گا نا، پھر اس کا جو میرا اور آپ کے عمل کی جو سزا ہے پھر وہ تو ہمیں ملے گی نا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں میرا اور آپ کے ملک کے حالات درست ہو جائیں، ایک غریب جو اس وقت پریشان ہے، ایک امیر جو اس وقت پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا حل بس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ وقت نہیں ہے ہم گھبرا جائیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ اولاد آدم عجیب ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی یہ اولاد آدم عجیب ہے۔ کس طرح؟ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ نے کہا اولاد آدم گناہ کرتا ہے، اولاد آدم گناہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد استغفار کرتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، اے محبوب میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ نے اے محبوب پھر اولاد آدم گناہ کرتا ہے، میں پھر معاف کر دیتا ہوں، استغفار کرتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اولاد آدم گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرا اور آپ کے نبی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے میرے خوف سے ڈر کر گناہ کو نہیں چھوڑتے، میرے بندے میرے خوف سے ڈر کر گناہ کو نہیں چھوڑتے اور میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے، میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اے ملائکہ تم گواہ بن جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہم واپس آ جائیں، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تو ناراض کب ہوتا ہے، تیری ناراضگی کی کیا علامت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میری ناراضگی کی یہ علامت ہے کہ جب مال بخیلوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، جب اللہ کی رحمت رک جائے، جب تمہارے حکام ظالم آ جائیں، تمہاری سمجھ سے بالا تر فیصلے کرنے لگے تو سمجھو اللہ ناراض ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو راضی کب ہوتا ہے، تیری راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے کہا جب مال سخیوں کے ہاتھوں میں آ جائے، جب مال سخیوں کے ہاتھوں میں آ جائے، جب بارش وقت پر آئے، رحمت بن کر آئے، جب تمہارے حکام صحیح فیصلہ کرنے لگے، سمجھو میں راضی ہوں، سمجھو میں راضی ہوں۔ باقی یہ بات نہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے آگے پیچھے کچھ نہیں، ہم تو گھیرے میں آ چکے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ایک نوجوان تھا، اس نے 20 سال لگاتار اللہ کی عبادت کی، 20 سال لگاتار اللہ کی عبادت کی، پھسل گیا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ 20 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، پہلے 20 سال اللہ کی عبادت، دوسرے 20 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے۔ ایک دن بال دیکھے سفید آ چکے، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ معافی مانگی، اللہ میں نے 20 سال تیری نافرمانی کی، اللہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آواز آئی یہ بندہ کیسا عجیب بندہ ہے، یہ بندہ کیسا عجیب بندہ ہے۔ کہا کہ بندے جب تو میرا دوست تھا میں تیرا دوست تھا، جب تو میرا دوست تھا میں تیرا دوست تھا، جب تو نے منہ موڑ لیا میں نے بھی منہ موڑ لیا، جب تو نے میری نافرمانی کی میں نے بھی منہ موڑ لیا، اور اب اگر تو دوبارہ آنا چاہتا ہے اے میرے بندے میں تجھے قبول کر لیتا ہوں، میں تجھے قبول کر لیتا ہوں۔
जितनी भी नाफरमानी करें अल्लाह के सामने आ जाएं, अल्लाह से झुक जाएं, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देंगे। बाकी ये बात जो कि मैं और आप सोचते हैं ये बात गलत है। जो कि मैं और आप ये सोचते हैं हमारे हालात ऐसे ठीक हो जाएंगे, ऐसे ठीक नहीं होंगे। रसूलुल्लाह ने जो कहा वो सच है। जब तक हमारे अंदर से बेपर्दगी ख़त्म होकर पर्दा नहीं आता हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जब मेरे और आपके अंदर से बददियानती ख़त्म होकर अमानतदारी नहीं आती मेरे और आपके मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जब मेरे और आपके अंदर आज शिकनी ख़त्म होकर वादा वफादारी नहीं आ जाती मेरे और आपके मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जब मैं और आप और हमारा माशरा ज़कात और उशर नहीं निकालता तब तक मतलब कौम के मेरे और आपके महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती, हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जब तक हमारी अदालतें हमारे हुक्काम कुरान के शरीयत के आइन मुताबिक फ़ैसले नहीं कर लेते उस वक़्त तक मेरे और आपके हालात हमारे मुल्क के हालात हमारे कौमी सूबाई हालात उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते। ये बात ज़हनों से निकाल दें, हुक्काम अच्छे आ जाएंगे, हुक्काम बदल जाएंगे, मेरे और आपके हालात बदल जाएंगे। अल्लाह कहता है मैं बादशाह हूँ, अल्लाह कहता है मैं बादशाह हूँ, अल्लाह कहता है मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। अल्लाह कहता है ये सारे के सारे जो बादशाह हैं इनके जो दिल हैं इनके जो क़ुलूब हैं वो मेरे हाथ के अंदर है। अल्लाह कहता है जब तुम मेरी इताअत करोगे इनके दिल जो हैं मैं अच्छाई की तरफ फेर दूंगा, ये तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। अल्लाह कहता है जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे ये हुक्काम इनके जो दिल हैं मेरे हाथ के अंदर हैं इनको मैं फेर दूंगा, तुम्हारे ऊपर ये हुक्काम जालिम बनकर उभरेंगे। ये बात अया है, ये बात हकीकत है। तो मैंने आपके सामने जिक्र की। बाकी जो सोशल मीडिया है जो आजकल के हालात हैं इन हालात से निकलें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। कम अज़ कम मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है